فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ پہلے بھی آپ نے ہمیں پیغام ٹی وی کی اسکرین پر دیکھا ہوگا، ایک بار پھر نئے انداز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور امید کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ کی امیدوں پر پورے اتریں گے۔ اور پیغام ٹی وی کا شکریہ، ان کی مینجمنٹ کا شکریہ جنہوں نے جو ہے ایک بار پھر یہ اعزاز بخشا، اعتماد کا اظہار کیا۔ ہمارا جو پروگرام ہے فتویٰ آن کرنٹ ایشوز، یہ جناب عوامی مسائل، آپ کے ازدواجی مسائل، کاروباری مسائل، ان تمام جتنے بھی روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں ان پر ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے جو ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ کا جو تعارف ہے وہ جناب قرآن و حدیث کے استاد ہیں، مصنف ہیں، محقق ہیں اور معروف عالم دین ہیں، اور پیغام ٹی وی کی اسکرین کو جو ہے ویسے ہی چار چاند لگائے رکھتے ہیں۔ سر ایک نیا سفر ہے اور جناب ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسپیشلی پیر اور جمعرات کو ہوگا، تو پیر اور جمعرات کی فضیلت سے آغاز کر لیتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، اسلامک سگنیفیکنس اس کی سر کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ پیر اور جمعرات کا دن جو ہے کئی حوالوں سے یہ فضیلت کے حامل دن ہے۔ جی، ایک تو اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا یا پیر کا روزہ رکھتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پیر کے دن جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ پیر کا دن تھا، یوم الاثنین، اور اسی طرح اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی طرح یہ جو دن ہے قرآن مجید کا نزول مجھ پر ہوا ہے، اسی لیے میں یہ روزہ رکھتا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوموار یا پیر کا جو دن ہے اور جمعرات کا جو دن ہے، اس میں تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہفتہ وار اعمال ہوتے ہیں ان کی پیشی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں ان کو پیش کیا جاتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اعمال کو پیر اور جمعرات کے دن۔ جی، تو فأحب ان یعرض عملی وانا صائم، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کہ اعمال کی پیشی اللہ کے ہاں ہوتی ہے یہ ان دنوں میں۔ تو یہ جو دن ہے اس لحاظ سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ پیر کے دن ہوئی، اور اسی دن نزول وحی ہوا ہے، پہلی دفعہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی دن نازل ہوئی ہے، وحی کے حوالے سے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کو یعنی خصوصی ان کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب سفر پہ نکلتے تو وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ آپ سفر شروع کریں اور وہ دن ہو جمعرات کا دن ہو یا پھر سوموار کا دن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی، دوسرے دنوں میں سفر کرنا جائز ہے، درست ہے، لیکن اگر بندے کا اختیار ہے تو اختیاری لحاظ سے بندہ سفر کے لیے بھی انتخاب کرے تو جمعرات کے دن کا یا سوموار کے دن کا، اور اسی طرح اعمال کے لحاظ سے یہ جمعرات اور پیر کا جو دن ہے یہ صرف نہیں کہ روزہ بلکہ مزید اعمال، نیکی، صدقہ، کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر، خیر کی دعوت، بھلائی کی دعوت، اور اسی طرح لوگوں کی رہنمائی، یہ ساری چیزیں خیر ہے، اور یہ خیر، یہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دن اس لحاظ سے خصوصیت کے حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی ہے وہ بھی یہ پیر کے دن ہوئی ہے، اور
ایک یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی وفات بھی یہ پیر کے دن ہو جائے تاکہ مکمل مطابقت ہو جائے، لیکن چونکہ وہ غیر اختیاری عمل ان کا اختیار نہیں تھا، وہ پیر کے دن نہ وفات انہوں نے نہیں پائی، لیکن ان کی خواہش یہی تھی۔ تو اس لحاظ سے پیر اور جمعرات کا جو دن ہے دین میں، اسلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا اہتمام فرماتے تھے، چاہے وہ روزے کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ سفر کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے یہ دن بندے کو یاد رکھنے چاہیے، بالخصوص جو ہے نا روزوں کے لحاظ سے، پیر کا دن اور جمعرات کا دن، یہ روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک سے ہٹ کے جو ہے پیر اور جمعرات کو اگر روزہ رکھا جائے تو اس کی فضیلت ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور روزہ جو ایسا عمل ہے نا کہ اس کا اجر کتنا ہے، تو اس کا اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ وہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی روزہ میرے لیے ہے تو نماز بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، باقی زکوٰۃ کا عمل ہے، حج کا عمل ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ شراح نے بتایا ہے، شارحین حدیث نے، کہ یہ جو باقی اعمال ہے نا ان میں ریا کا شائبہ ہو سکتا ہے، آمیزش ہو سکتی ہے ریا کی، لیکن جو روزہ ہے اس میں ریا کا کوئی عمل دخل ہے نہیں، کیونکہ اس کی کوئی ظاہری شکل یا صورت ہے نہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، رکوع ہے، رکوع کو لمبا کرے، سجدے کو لمبا کرے، قیام کو لمبا کرے، اور قرات کو خوش آوازی، ساری یہ چیزیں، تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے لیے ہم یہ کریں، کسی کو متاثر کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا کریں، تو اس میں ریا کا دخل ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک جسم ہے، ایک شکل ہے، ایک صورت نظر آتی ہے۔ حج کے اعمال میں بھی وہ صورت نظر آتی ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں، رمی کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، ایک لباس پہنا ہوا ہے۔ جبکہ روزہ ہے، ایک بندہ روزے سے ہے، آپ کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ یہ روزے سے ہے جب تک وہ بندہ خود نہ بتا دے، تو خود بتانے سے بھی وہ آپ کو وہ شکل نہیں بتا سکتا کہ دیکھو میں روزے سے ہوں۔ ایک بندہ جھوٹ بول کے کہے میں روزے سے ہوں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے روزہ بڑا اہم عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بطور خاص جو ہے نا وہ روزہ رکھتے تھے۔ وہ ایام 20 کا بھی رکھتے تھے، یعنی 13، 14، 15 قمری حساب سے جو 13، 14، 15 دن ہوتا ہے، چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14، 15 ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور پھر ہفتے میں یہ پیر اور جمعرات مطلب دینی حوالے سے اسلامک سگنیفیکنس جو ہے وہ پیر اور جمعرات، کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہمیں ان دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ نیکی کے لیے ان دنوں کا انتخاب بہت ضروری ہے کہ نبی دور کے حوالے سے بھی۔ مفتی صاحب ایک اور چیز ہے بڑی دیکھنے کو ملتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن بن جائیں یا ان کی کوئی دینی افیلیشن ہو جائے، ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کی کوشش بھی ہوتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بچے قرآن پاک حفظ بھی کر لیتے ہیں، فورسفلی ہم انہیں کرا بھی دیتے ہیں، لیکن ایک وہ جو فیئر ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں، ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمیں بھول نہ جائے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگ حفظ نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نبوی دور سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو کیا حوالہ ملتا ہے، کیا سلسلہ؟ حفظ قرآن یہ تو بہت عظیم دولت ہے، سبحان اللہ، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بندہ حافظ ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ ماہر بالقرآن ہوتا ہے، اس کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ تو جو الماہر بالقرآن مع الکرام السفرۃ البررہ، او کما قال، جو بندہ حامل قرآن ہوتا ہے، یعنی ماہر بالقرآن ہوتا ہے اور حافظ بالقرآن ہوتا ہے، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کا ساتھ معزز فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اسی کے لیے بھی بخشش والا ایلیمنٹ۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ حافظ قرآن ہے نا،
اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس سے فرمائے گا اقرأ ورتقی، تو پڑھتا جا، تلاوت کرتا جا اور چڑھتا جا، تیری جو منزلت ہے، درجہ ہے، وہ وہاں تک ہے جہاں تو آخری آیت کو پڑھے گا۔ تو بندے نے جتنی بھی آیات حفظ کی ہے تو اسی لحاظ سے اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ بہت عظیم نعمت ہے اور عظیم دولت ہے جس بندے کو یہ حاصل ہو جائے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جو حفظ قرآن ہے نا، حفظ قرآن، یہ بندے کے مجتہد ہونے کے لیے، فقیہ ہونے کے لیے اور فتویٰ دینے کے لیے اور ان تمام امور کے لیے ایک شرط ہے۔ یعنی جب بندہ حافظ قرآن ہو تو اس کے لیے اجتہاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے مسائل کا بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر امور میں بھی۔ اب یہ تو فضیلت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے یہ فوائد ہو گئے۔ اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں قرآن سیکھوں تو پھر میں بھول جاؤں، خدشہ رہتا ہے، یہ وسوسے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ تعاہد القرآن، یعنی قرآن کا خیال رکھو، اس کو یاد پڑھتے رہا کرو، یاد کرتے رہا کرو، بلا شبہ جی۔ اچھا، اور وہ اس لیے کہ قرآن جو ہے نا ذہن سے نکلنے میں اور حافظے سے نکلنے میں ایسا ہی ہے جیسے بدکنے والا اونٹ رسی توڑوا کے نکل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ بھی بہت شدید طریقے سے نکل جاتا ہے، توجہ نہ ہو تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، بندہ حافظ ہوتا ہے غیر حافظ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں یہ بندہ گناہگار ہوگا جب وہ خود اہمال کرے اور اسی طرح وہ اس کی تلاوت چھوڑ دے اور خود محنت نہ کرے، پھر وہ غیر حافظ ہو جائے۔ حالات ایسے ہی ہیں ہمارے بچوں کے بھی، ہمارے بھائیوں کے بھی۔ بتاتا ہوں، یہ جو ہے نا ایک بندہ بالکل قصدن عمدن بغیر کسی عذر کے وہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، اس کی دہرائی چھوڑ دے، پھر اس صورت میں یہ گناہگار ہے۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے نا اس کے حافظے میں خرابی آ جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا پھر ایسے کوئی شدید کام ہے جس میں وہ رزق رودی کا مسئلہ ہے، اگر وہ یہ کام کرے گا، شرعی عذر کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، تو شرعی عذر کے بنا پر اگر کسی سے قرآن کا کچھ حصہ بھول جائے تو اس پر وہ مجرم اور گناہگار نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اور بغیر کسی عذر کے وہ چھوڑتا ہے، پھر وہ گناہگار ہے۔ بالکل ایسا۔ اور ایک بات یہ، وہ شخص جو حافظ قرآن ہے اور کچھ حصہ وہ بھول بھی گیا ہے، اس شخص سے پھر بھی افضل اور بہتر ہے جس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے اس کو قرآن، یہ جو بندہ ہوتا ہے نا حافظ قرآن اور کچھ حصہ بھول جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی توجہ درکار ہوتی ہے اور توجہ سے وہ پھر سے وہ حافظ بن جاتا ہے اور قرآن کا وہ حصہ اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ خطرہ یا یہ اندیشہ کہ اس کی وجہ سے میں قرآن کا حفظ نہیں کرتا کہ میں بعد میں بھول جاؤں گا، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں چلنے سے پہلے یہ ناکامی، بلکہ کسی چیز میں بھی مفتی صاحب جانے سے پہلے ہمیں یہ اس طرح کے وسوسے اور خیالات والا تو ایلیمنٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اور بعض جو ایسی روایت ملتی ہے نا کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر بھول گیا تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا عذاب ہے، وہ اس طرح کی حدیثیں ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ اگر جو ہے شرعی عذر کے علاوہ نااہلی کی جاتی ہے، عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم رمضان المبارک میں ہی موسٹلی ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، ہم اس عہد کی بات کریں تو مفتی صاحب ایسا ہو رہا ہے کہ صرف قرآن کا اہتمام، احادیث کا اہتمام، آیات کا اہتمام صرف رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، تو باقی سارا سال ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ اگر اس صورت میں باقی سارا سال ہم نہیں یاد کرتے یا نااہلی میں جو ہے وہ سلسلہ رہ جاتا ہے تو اس پہ کیا دین کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ تو دین تو یہ کہتا ہے نا، دین کا حکم تو یہ ہے کہ 40 دن، 40 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن آپ کے اوپر گزرنے چاہیے جس میں آپ قرآن مجید ختم کر لیں۔ اچھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 30 دنوں میں ایک دفعہ قرآن مجید مکمل کر لو، 30 دنوں میں۔
نہیں ہے تو 20 دنوں میں مکمل کر. ان کی خواہش تھی نہیں میں جلدی کر سکتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا 15 دنوں میں، 10 دنوں میں، ہفتے میں، پھر کہا 3 دنوں میں. 3 دنوں میں، 3 دنوں سے کم میں آپ کو خط مکمل کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. تو یہ 3 دن اس پہ لگتے ہیں. تو مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ ہفتے یعنی مہینے میں ایک دفعہ قرآن مکمل ہو. روزانہ کے حساب سے ایک پارہ ہم پڑھیں تو قرآن مکمل ہو. یا پھر ہفتے میں زیادہ بندے کو ہے تو وہ 7 منزلیں جو لکھی ہوتی ہیں، وہ 7 منزلوں کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اسی طرح تابعین، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دفعہ قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے. اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر 40 دن بھی گزر جائیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے اور رمضان میں اہتمام ہوتا ہے تو پھر بھی غنیمت ہے. الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے. رمضان میں تو خیال آ گیا اور رمضان کا تعلق اور پھر قرآن کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے. چلے جی، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں خیال آ جاتا ہے. تو جناب بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور ہمارا یہ ایپیسوڈ ہمارا آج کا پہلا ایپیسوڈ ہے. امید کریں گے کہ جناب ہم ہر حوالے سے آپ کی دینی رہنمائی کریں. بریک پر جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس آ کر جو ہے عوامی مسائل اور ازدواجی اور جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں ان پر گفتگو ہوگی. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے گفتگو کی دینی مسائل پر، دینی معاملات پر، اس کے ساتھ ساتھ کاروباری معاملات پر بھی شامل کریں گے. اب ہم کوشش کریں گے کہ کاروباری معاملات پر کو تھوڑی سی گفتگو کی جائے. جو ہمیں معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، اکثر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اکثر آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ دکان کے باہر ایک اضافی جگہ جسے ناجائز تجاوزات کا نام بھی دیا جاتا ہے، اکثر لوگوں نے کیا ہوتا ہے. اور انڈیویجولی انفرادی سطح پر اگر کسی نے 2 انچ کا رکھا ہوا ہے تو اگلے دکاندار نے اس کو 4 انچ یا 5 انچ یا 6 انچ جو ہے وہ بڑھایا ہوتا ہے. تو اس کو ذرا دینی حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں. مفتی صاحب، بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں، بازاروں میں. تو اگر میں ہوں، اگر میں نے ایسا کیا ہوا ہے اپنی دکان کے آگے، میں نے اس کو بڑھایا ہوا، اس کو یا کسی ٹھیلے کو ایسی ممنوع جگہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے دینی طور پہ اس کو کیسے دیکھا جائے؟ مسئلہ یہ ایک ایشو ہے جی، بازاروں میں، مارکیٹوں میں واقع ہے. تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا وہ راستوں پر بیٹھا کرتے تھے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ راستوں پہ نہ بیٹھا کریں، بلکہ اور کسی جگہ بیٹھ جایا کریں، وہاں پر اپنی گفتگو کر لیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اور جگہ ہے نہیں ہماری کہ وہاں پر ہم بیٹھ کے باتیں کریں، یہی راستے ہی ہوتے ہیں تو ادھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، چوک چوراہوں میں بیٹھ جی، یا اس طرح کا کچھ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے اور یہیں پر بیٹھنا تمہارے لیے آسان ہے، فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر راستے کو اس کا حق دے دو. جی. اچھا، راستے کا حق کیا ہے؟ تو راستے کا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا وہ ایک یہ تھا کہ رد السلام، جو لوگ گزرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں ان کے سلام کا جواب دینا. دوسرا حق یہ ہے کہ غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا. کوئی نامحرم عورت گزر رہی ہوتی ہے، ان کو آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھنا غض بصر ہے. ایک یہ راستے کا حق ہے. تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ کف الاذی، تکلیف نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی راستے کا حق ہے.
اور بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کوئی ایسے غلط کام کرے تو آپ نے اس کو اچھا راستہ بتا دینا ہے اور غلط کام سے غلط بات سے اس کو روکنا ہے، یہ راستے کے حقوق ہے۔ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کف الاذی سے، کہ کف الاذی جو ہے کہ آپ نے کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، یعنی کہ کسی کا رستہ نہ رکے اگر آپ نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے یا اگر آپ نے ناجائز تجاوز کیا میں ہوا۔ اسی کی طرف آتا ہوں۔ تو اذیت، یہ جو انہوں نے سامان رکھا ہوتا ہے، اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہاں اس مارکیٹ کا عرف یہی ہے، وہ راستہ عام راستہ نہیں ہے، لوگوں کی آمد و رفت کا راستہ نہیں ہے کہ اس طرف کوئی محلہ رہتا ہے، دوسری طرف محلہ رہتا ہے، سارے لوگ خریدار لوگ یہاں نہیں آتے، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس راستے سے گزر کے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا وہاں کے رہائشی بھی ہیں، رہائشی بھی کے ساتھ ہاں ریزیڈنس بھی جی۔ ہے۔ تو اب اگر ایسا ہے اور ان لوگوں کو ان کے اس عمل کی وجہ سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ان کو گزرنے میں دقت پیش آتی ہے، بعض اوقات یہ اس طرح کے عمل سے ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کا اور مردوں کا آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، یہ صورت بالکل جائز نہیں ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں ایک تو آپ نے مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اذیت دی ہے، بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو تو نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے جو آپ کا حق ہے نہیں، آپ کا حق ہے نہیں، اور آپ دکان کا کرایہ دے رہے ہیں یا جو حصہ آپ کا ہے اس کا کرایہ دے رہے ہیں، 5-6 فٹ جو آپ آگے آ گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اذیت کے باعث بن رہے ہو تو لہذا اس کام سے اجتناب لازم ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ راستہ صرف خریداروں کا ہی ہوتا ہے، ایک مارکیٹ ہوتی ہے، لوگ وہاں پر آتے ہی اس کے لیے ہیں، تو پھر سب دکانداروں نے ایسے کیا ہوتا ہے، کچھ حصہ مال کا باہر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ جلب ہو اور اس کے اندر وہ جاذبیت آ جائے۔ تو پھر اگر سارے مارکیٹ کا یہ عرف ہے اور خریداروں کو بھی کوئی اذیت نہیں ہو رہی تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے، کیونکہ مالک دکان نے، اس مارکیٹ والے نے بھی اس کی اجازت دی ہے، راستے میں بھی ایسی اذیت نہیں ہو رہی، کوئی اختلاط اور ٹکراؤ کی صورت بھی نہیں بنتی، تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے، پھر گنجائش ہے۔ ہاں جی۔ لیکن ان شارٹ مفتی صاحب عوامی سطح پہ اور ریاستی سطح پہ تو کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، ہاں جی، نقصان ہو رہا ہوتا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ تو اب یہ جو عام بازاروں میں ہوتا ہے نا، یہ تو انہوں نے گورنمنٹ کا وہ حق دبایا ہوتا ہے، بالکل، عوام کا حق انہوں نے دبایا ہوتا ہے اور گزرنے والوں کا حق دبایا ہوتا ہے، وہ ناجائز ہے۔ اگر اس صورت میں ایک دکاندار کر لیتا ہے تو پھر دوسرا بھی کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایک کے ناجائز عمل سے آپ کے لیے وہ ناجائز عمل جائز نہیں ہو جاتا۔ آپ اپنا جو ہے نا اپنے عمل کا آپ ذمہ دار ہیں، آپ مسئول ہیں اس کے، لہذا آپ نے دوسروں کو دیکھ کے ناجائز عمل کا ارتکاب نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، کہ دوسروں کو دیکھ کر کہ وہ اگر ایسا سلسلہ کر رہے ہیں جس سے گناہ والا سلسلہ ہو رہا ہے تو یہ ساتھ ہم لوگ ایسے کاموں میں ترغیب لے لیتے ہیں بنیادی طور پہ۔ کاروباری مسئلے کو تو ہم نے دیکھا، اور تھوڑی سی بات ازدواجی مسائل کو لے کر بھی کرنی چاہیے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ ہم شادی کرنے سے پہلے ہم شکل و صورت کو ترجیح دیتے ہیں، ہم نیک سیرت نہیں دیکھتے، ہم حسب نسب نہیں دیکھتے۔ اسی سے متعلق جو ہے میں نے چیزیں بڑی نوٹس کی ہیں پچھلے دنوں۔ ایک سائل کہہ لیں تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیوی کا جو قد ہے وہ چھوٹا تھا، وہ بیوی دیندار بھی تھی، وہ بیوی جو ہے گھریلو بھی تھی، امور خانہ داری میں بھی اس کا بھرپور سلسلہ تھا، لیکن وہ صاحب جو تھے، جو ان کے خامن تھے، ان کا صرف اسی وجہ سے انہیں طلاق دینے کا ذہن بنایا کہ جناب ان کا قد چھوٹا ہے۔ تو حضور مفتی صاحب اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دینی حوالے سے ہمیں جو ہماری ازدواجی زندگی ہیں ہمیں انہیں کیسے گزارنا چاہیے اسلامک گولڈن پرنسپلز کے اکارڈنگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 خصلتوں کی وجہ سے، 4 امور کی وجہ سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ لجمالہا، اس کی حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اسی طرح ولمالہا،
اس کے مال کی وجہ سے مالدار خاتون ہے، اور چوتھی چیز جو ہے والدین ہے، اس کی دین کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو کامیابی حاصل کر دیندار عورت کے ساتھ۔ دیندار عورت کے ساتھ، اچھا، یعنی بنیادی چیز دین ہے، دین کو ترجیح دے دو۔ اگر ان کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ اس میں جمال بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے اور مالدار بھی ہے، تو نور علی نور ہے۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں ہیں، مالدار ہے، جمال ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، اور اس کے باوجود دیندار نہیں ہے، تو پھر اجتناب کرو۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے قبل جی جو مخطوبہ ہے، جس کی طرف آپ نے پیغام بھیجنا ہے، اس کو دیکھنے کا کہا ہے، اس کو دیکھو۔ جی، نکاح سے پہلے دیکھ لینا چاہیے، نکاح سے پہلے دیکھ لینا چاہیے، شرعی طور پہ، شرعی بالکل پیٹرن میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اب یہ قد کا معاملہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک خاتون پہلے لمبی قد والی تھی، بعد میں چھوٹی قد والی ہو گئی، یہ تو پہلے سے ہی معلوم سے ہوتا ہے پہلے کہ طے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بات اجڑنے پہ لازم لے کر آنی ہے۔ اچھا، جب یہ ساری باتیں پہلے اس نے دیکھ لی ہیں کہ قد اس کا کتنا ہے اور اس کا انداز کیسا ہے، ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں، اب نکاح ہو گیا ہے، نکاح کے بعد بچے ہو گئے ہیں، بعض جگہوں میں بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر صاحب کو خیال آتا ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس بنیاد پر اس کو پھر طلاق دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ مفتی صاحب، میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ ذہن میں یہ خیال بھی ہے، رب کا خوف بھی ہے کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، تو خوف بھی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ طلاق بھی دینی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے نا، اگر آپ نے نکاح نہیں کرنا تھا تو پہلے سے پہلے کہہ دیتے، ڈیفینیٹلی مجھے نہیں پسند ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا ہے، بچے ہو گئے ہیں یا سلسلہ چل پڑا ہے، اب تم طلاق دیتے ہو، یہ ظلم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں یہ کیوں ظلم ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور اس کے باوجود تم طلاق دے رہے ہو۔ ہمارا یہ معاشرہ جو ہے، مطلقہ عورت اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کو ترجیح نہیں دی جاتی، وہ چاہے خرابی مرد کے اندر ہو، غلطی مرد کی ہو، اس کے باوجود عورت کو طلاق ہو جائے تو لوگ اس عورت ہی کی غلطی کو بلا شبہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت غلط تھی اس لیے اس کو طلاق ہو گئی، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو خاوند نے اس کو کیوں طلاق دیا؟ بلا شبہ لیبل لگا دیتے ہیں، لیبل۔ اچھا، اور پھر اس بندے سے بھی اگر پوچھے کیوں طلاق دی ہے، وہ بھی 20 جو ہے نا الزامات اور تہمتیں لگا کے اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ مطلقہ کے ساتھ ایک اچھوت کا تعامل ہوتا ہے، برتاؤ کیا جاتا ہے، اور اس لیے ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے یہ طلاق ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ وہ مقولہ ہے کہ ناپسندیدہ عمل جو جائز بھی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھتا ہے اور اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے جو اس کے خدام ہیں، اور ان کو کہتا ہے جاؤ اپنے کام پہ، ان کو بھیج دیتے، ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، تو وہ پھر لوگ آتے ہیں واپس، تو ایک شیطان اس کو کہتا ہے، اس کا جو خادم ہے، اس کا جو کارندہ ہے، کہ میں نے نا فلاں بندے کے پیچھے میں لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے اسے چور بنا دیا، میں نے اسے قاتل بنا دیا، میں نے اسے بدکار بنا دیا، یہ سارے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، ایک کارندہ، ایک شیطان، اور وہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کی پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ بالکل ایسے ہی ہے، خوش ہوتا ہے شیطان، تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے نعم انتا، نعم تم بہت اچھے ہو۔ اس شیطان کو کہتا ہے تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو اس لیے جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچے برباد ہو جاتے ہیں، یہ میاں بیوی برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ تباہی جو ہے نا نسلوں تک رہتی ہے، جنریشنز تک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا پہلے ہی بندے کو سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے، قد کاٹ اور اسی طرح دیگر امور دیکھ کے۔ پھر اس کے بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ شادی کر لیتا ہے، اس وقت اس کی مالی حالت اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی، اچھا بعد میں مال آ جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں ایسے کروں۔ اگر تم نے کرنا ہی ہے تو جو شرعی طریقہ ہے وہ اختیار کرو کہ دوسری شادی کر لے،
یعنی اگر آپ کو بہت ہی ہے تو پہلے کا حق ادا کرتے ہوئے دوسری شادی وہ کر بھی برابری کی سطح پہ اور ہو، برابری کی تو سطح اگر یہ نہیں ہے تو ایسے طلاق دینا یہ ظلم عظیم ہے. یہ ظلم عظیم ہے جی. بلا شبہ جو ہے اگر اس طرح کے خیالات آتے ہیں کسی کے ذہن میں بھی، ہمارے دیکھنے والے جو ہے ان کے لیے میسج بھی ہے کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے آپ دیکھ لیا کریں، قد کاٹ بھی دیکھ لیا کریں، حسب نسب بھی دیکھ لیا کریں. آگے بڑھتے ہیں جی. اب کچھ بات کر لی جائے. ہمارا ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے مفتی صاحب شارٹ کٹس کے چکروں میں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف بیٹھ کے جو ہے صرف ہمیں پکی پکائی کھیر مل جائے. آج کل یونیورسٹیز میں ایک رواج ہے کہ آپ نے جو آپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے تھیسز ہوتے ہیں، فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں، مقالات ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کوئی بھی ایسی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو پیسے دے کر، ہم ان سے جو ہے اجرت دے کر ہم جو ہے وہ بنوا لیں. تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دینی حوالے سے؟ اس پہ کیا روشنی؟ اور انہی بیسس پہ ہمیں ڈگری بھی مل جاتی ہے اور انہی بیسس پہ ہماری پروموشن بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ یہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشبع بما لا یعطا کلابس ثوب زور. وہ شخص جو حقیقت میں متشبع نہیں ہے، حقیقت میں اس چیز کا حامل نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، حامل نہیں ہے، اور وہ پھر بھی ظاہر یہ کرتا ہے، یہ ایسے ہے کہ اس نے جھوٹ کے 2 لباس پہنے ہوئے ہیں. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جو خود نہیں لکھ پاتا اور پی ایچ ڈی کا وہ جو مقالہ ہے یا ایم فل کا مقالہ ہے وہ لے لیتا ہے اور کسی کو پیسے دے دیتا ہے، تو یہاں پر 2 باتیں ہیں. وہ شخص جو پیسوں کے چکر میں کسی اور کے لیے مقالہ لکھتا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، وہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، دھوکے میں شامل ہے. وہ بھی تو ضرورت مند ہے نا، ضرورت مند تو ہے. وہ ضرورت مند کسی اور طریقے سے، جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ سکتا ہے تو وہ تصنیف کی طرف آ جائے. وہ بات وہی آ گئی کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، یہ سیم وہی پیٹرن ہے. یہ یہاں پر جو بندہ ہے اس نے جو کام کیا، مقالہ لکھ کے دیا ہے، وہ بھی یعنی کہ غدار ہے، اس نے بھی ظلم کیا ہے اور دوسرے کا حق مارا. اور یہ جو شخص ہے جس نے یہ کام نہیں کیا ہے لیکن پیسوں کے ذریعے سے ڈگری لے رہا ہے، یہ تو غش ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. اور دھوکے اور غش اور اسی طرح ان تمام چیزوں کا گناہ اس بندے کے اوپر پڑ رہا ہے. اور اسی بنیاد پر جو تنخواہ کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہ بھی لینا اس کے لیے حرام. اور اسی طرح اس بنیاد پر جو اس کی ترقی ہو رہی ہے وہ ترقی بھی اس کی ناجائز ترقی ہے. تو یہ دونوں بندوں کو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پختہ اہل علم ہیں، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یار یہ لکھ دیں. اس کا کام یہی ہے لکھنا، مقالے لکھنا، اور سلسلہ اس کا تجربہ ہو گیا ہوتا ہے، لیکن یہ کام 2 نمبری کی معراج پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ. اس کے لیے بھی یہ کام ناجائز ہے، اور اسی طرح دوسروں کے لیے بھی یہ جس کے لیے لکھ رہا ہے اس کے لیے بھی یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. وہ تنخواہ بھی اس کے لیے حرام، اور اسی طرح یہ جو کر رہا ہے تو اس کو تو شرم آنی چاہیے. ضمیر اس کی بالکل کہاں گئی ہوئی ہے، وجدان، ضمیر، ساری جو ہے نا چیزیں مر گئی ہیں، اور یہ اس طرح کے پیسے وصول کر رہا ہے. اس طرح کا بالکل جی بالکل. ہمارے دیکھنے والے بھی جو ہے انہیں یہاں پر میسج بھی دینا چاہیں گے کہ جناب یہ جو ہمارے ننھے منھے اسٹوڈنٹس ہیں، مستقبل کے معمار ہیں، یا ہمارے ہائر ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں، جو لوگ ڈگری کے حصول کے لیے ایسا کام کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ کل کو آپ اپنے ضمیر کے مجرم ہوں گے تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ انشاءاللہ عوامی مسائل لے کر، آپ کے اور میرے ذاتی مسئلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
ہم آپ کو انشاءاللہ امید کریں گے کہ ہم شرعی رہنمائی ہر حوالے سے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو دینی رہنمائی آپ تک انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے۔ ایک اور خیال مفتی صاحب میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میں مختلف کمنٹس دیکھتا رہتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا پہ، مختلف چیزیں ڈسکس زیر بحث ہوتی ہیں، تو ایک سائل کو میں نے دیکھا، اس نے سوال کیا ہوا تھا کہ عقیقہ جو ہے، عقیقہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم چھوٹے جانور کا کیوں انتخاب کرتے ہیں، ہم بڑا جانور کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ عقیقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، آپ نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، نواسوں کا عقیقہ کیا ہے آپ نے، اس میں اللہ کے نبی۔ قطع کلامی کی معذرت، کالر کی جانب بڑھتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ جی ایک سائلہ ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم، آپ سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ناروال سے بات کر رہی ہوں۔ جی آپا، جی پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے شوہر باہر ہیں، انہوں نے موبائل ٹوٹ گیا، انہوں نے موبائل ٹوٹنے پر مجھے طلاق دے دی، 3 دفعہ کہا طلاق۔ بہت زیادہ جھگڑا کیا، بار بار وہ تنگ کرتا تھا، کہتا گھر چھوڑ کے چلی جاؤ۔ تو موبائل ٹوٹنے پر، جھگڑے پر اس نے مجھے طلاق دے دی، اسی طرح 3 دفعہ کہا طلاق۔ تو کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں، یہ جو سائلہ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ان کے خامن جو ہے وہ تارکین وطن ہے، تو جناب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو اگریشن میں آ کے یہ اینگر مینجمنٹ والا جو غصے پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، آج کل کے دور میں ایسی سچویشن بن جاتی ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ خاوند نے اگر اس حالت میں طلاق دی ہے کہ وہ شدید غصے میں تھا، تو شدید غصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں ہوتا، اور اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد پھر جب ہوش آتا ہے تو وہ کہتی ہے میں نے کیا کیا، یہ غصے والی حالت ہے۔ اس حالت میں وہ حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف کی، اس میں آتا ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، غصے کی حالت میں جو شدید غصہ ہوتا ہے، جو بندہ ہر طرف سے بند ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس نے یہ طلاق بھی دے دی، طلاق کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ گھر سے نکل جا۔ تو اس بارے میں جو اہل علم کا موقف ہے، 2 موقف آتے ہیں اس بارے میں۔ تو بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ کیا کہ 10 دفعہ بھی ایک بندہ طلاق کہے، وہ ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ مطلب غصے میں 10 دفعہ بھی اگر کیسے کہا جائے؟ نہیں، غصے والی بات نہیں، وہ بات یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں غصے میں ہو یا غیر غصے میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، بندہ ایک سے زائد مرتبہ طلاق کہے اور طلاق دے، تو بعض اہل علم، محققین اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن نسائی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، میں زندہ ہوں، پھر بھی تمہارا یہ حال ہے؟ تو اتنے غصے میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندہ اٹھا اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ یہ بندہ جو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس کا گردن اڑا دوں، میں اس کی گردن اڑا دوں اور قتل کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ تو باہر صورت ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی وقت میں یہ 3 طلاقیں دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، اس کے ساتھ ایک یعنی کہ بے انتہائی ہے۔ میں بات مکمل کیجیے۔
دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے 1472 نمبر حدیث ہے، وہ بھی اس موقف والوں کی دلیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی طرح ابو بکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی۔ طلاق ثلاثہ بھی طلاق ثلاثہ ایک طلاق، یعنی ایک رجعی طلاق اس کو شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ، یہ دلیل ہے کہ ایک مجلس میں اگر کوئی طلاق دے تو وہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس بندے نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو یہ ایک رجعی طلاق ہے، اس کے بعد ان کا آپس میں صلح بھی ہو سکتا ہے، وہ بندہ رجوع کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس 2 طلاق کا حق باقی رہے گا۔ جبکہ دوسرا ایک موقف ہے دیگر علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجالس میں ہو، جب طلاق بندہ دے تو ایک دے دے یا 3 دے دے، 3 دے دے تو 3 واقع ہوتی ہیں، ایک دے دے تو ایک واقع ہوتی ہے۔ تو اہل علم نے جو ہے نا، محققین اہل علم، انہوں نے وہ پہلے موقف کو پسند کیا ہے کہ اس میں گھروں کے اندر وہ گھروں کی آبادی رہ جاتی ہے۔ مصر نے، حکومت شام نے، عراق نے، کویت نے، اردن نے، حکومت پاکستان نے بھی، ان سب نے ان کے ہاں یہ قانون ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک طلاق رجعی شمار ہوتی ہے۔ تو اور اہل علم کا ہندوستان کے اندر بھی بعض کمیٹیاں ہیں، فقہی کمیٹیاں، جو کہ اسی مسلک والوں کی ہے، جو کہتے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، انہوں نے بھی بالآخر کہہ دیا کہ یہ موقف نہ، یہ عوام کے لیے بہت زیادہ یعنی اس سے نقصان ہو جاتا ہے، تو اس لیے 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوتی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس میں ہم یہی کہیں گے کہ ایک رجعی طلاق واقع ہو چکی ہے، اور اگر وہ خاون ملنا چاہتا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے تو اس گنجائش ہے۔ اور ایک موبائل کی وجہ سے بندہ طلاق دے بیوی کو اور اس مقدس رشتے کو ختم کرے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ یعنی کہ ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس معاملے میں جو ہے وہ مفتی صاحب گنجائش ہے، اور یہ ایک ہی طلاق جو ہے وہ کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر جی پروگرام ہے جو اس کا وقت ہے وہ بھی مکمل ہوا چاہتا ہے، اور یہاں پر جاتے جاتے جو ہے وہ میسیج بھی ہم یہی دینا چاہیں گے کہ جناب جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیجئے، اور یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو ہے نہیں ہے شادی، اور اتنی سی بات پہ، چھوٹی سی بات پہ جو ہے یوں گھر نہیں اجڑنے چاہیے، اور یوں اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے سخت نتائج ہوتے ہیں، جنریشنز تک جو ہیں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اور پیر اور جمعرات کی شب جو ہے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز دوبارہ پھر آپ کی سکرینز پر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد اسألوا أهل الذكر